بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کی جو برکات ہیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اس دن کے صدقے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ صدر شی اور صدر ٹرمپ کا جو دورہ ہے، یا جو صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ تھا، ان کی جو ملاقات تھی اس میں سے کیا نکلا ہے، کتنی اہم ملاقات تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو انٹرویوز دیے ہیں وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور چائنا کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک عدم جارحیت کا معاہدہ طے پانے جا رہا ہے، اس کے اوپر خبریں ہیں۔ یو اے ای اور بھارت کے درمیان ایک اہم معاہدہ، دفاعی معاہدہ جو ہے اس پہ سائن ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب جلد بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے یہ نئی جو صف بندیاں ہیں اور جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے جس میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور یہ تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کہ بہت سے نظریں اس دورے کے اوپر بھی لگی تھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چین کا دورہ تھا، اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اس میں مزید تبدیلیاں آئیں گی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنا ہے یا پھر یہ کہ وہ ایران کے معاملے کے اوپر جو ہے ان کو کوئی چائنا سے مدد مل سکتی ہے۔ تو ہوا کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دورہ تھا، اس دورے کے بعد بہت سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ون سائیڈڈ اپنی باتیں تو کہی ہیں، جس میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ وہ چاہتے، وہ اور چین اس بات کے اوپر آمادہ ہیں کہ ایران کے پاس بالکل، یا اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کے پاس جو ہے نیوکلیئر ہتھیار نہ ہو یا ایٹم بم نہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرموز کو کھولنے کے لیے بھی جو ہے وہ چین تیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی آبنائے ہرموز کے اوپر کوئی ٹول ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اور اس کو کھلنا چاہیے آمد و رفت کے لیے۔ دوسری جانب یہ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، ابھی تک جو پریزیڈنٹ شی کی طرف سے یا جو چائنا کی طرف سے اعلامیہ آیا اس میں ایران کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس کو کھولنے اور ایران کے معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے زور دیا گیا اور اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کا کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دورہ تھا اس میں ایران کا معاملہ جو ہے وہ ڈومیننٹ رہا ہے، اور پریزیڈنٹ شی سمیت چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے جو معاملہ ہے اس کو پہلے حل ہونا چاہیے، آبنائے ہرمز کا کھلنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہونی چاہیے۔ جبکہ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شی جن پنگ نے ایران کو جنگی اور فوجی ساز و سامان فراہم نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ جو چینی وزارت خارجہ ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ تنازع کے خاتمے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حکام پس پردہ چین کے اتحادی ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سرگرم ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چین 200 بوئنگ طیارے اور ممکنہ طور پر امریکی تیل خریدنے پر بات چیت کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ دونوں فریق گزشتہ اکتوبر میں بوسان میں طے پانے والے تجارتی جنگ بندی کو جاری رکھنے پر بھی متفق ہوں گے، لیکن جو چین نے بات چیت کی ہے وہ زیادہ ایران کے حوالے سے بات کی ہے۔ دوسری طرف اسی موقع کے اوپر ایران نے آبنائے ہرمز کی جو آمدرفت ہے اس میں چین کے لیے اس کو کھول دیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو کہ ایران نے لیا ہے، اور ایک ایسے موقع پہ لیا ہے جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر موجود تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں ایران نے چین کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور ان کے لیے جتنی بھی آمدرفت ہے اس کو کھول دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائمنگ کا جو انتخاب ہے وہ یوں کیا گیا ہے کہ اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے لیے ایران نے آبنائے ہرمز کو ریلیکس کیا ہے، اس میں ان لوگوں کو ریلیف دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پوری طرح سے مکمل کھولنے کے معاملے کے اوپر ایران یہ مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہا کہ ہر ایک کے لیے جو ہے اس پورے جو آبنائے ہرمز کا رستہ ہے اس کو کھولا جائے۔ تو یہ ایک بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایران کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس پورے معاہدے کو یا اس پورے جو ٹرپ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس کے اندر مختلف جو چیزیں ہوئی ہیں، اس میں ایم او یوز تو ہوئے ہیں، لیکن اس کا کانکریٹ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بارے میں جو کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ اسی طرح سے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس خطے کے اندر یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے اس کے درمیان ایک اہم معاہدہ
طے پانے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کو کہ نان ایگریشنل پیکٹ جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ عدم جوہریت کا جو معاہدہ ہے اس کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے ایران کو یہ تجویز پیش کی اور فائنینشیل ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اس کے مطابق یورپی ممالک ریاض کے ساتھ تبادلہ خیال کی گئی اس تجویز کی حمایت میں آگے آ گئے ہیں، یعنی یورپی جو ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے، جس میں معاہدے کو 1970 کی دہائی کے ہیلنسکی عمل کے طرز پر ڈھالنے کی بات کی گئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ خلیجی ممالک کو تشویش ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ اپنی دہلیز پر ایک زخمی لیکن زیادہ سخت گیر عزائم رکھنے والے ایران کے ساتھ رہ جائیں گے، اور سفارتکاروں نے بتایا کہ سعودی عرب نے اتحادیوں کے ساتھ اس پر بات چیت کی ہے کہ ایک حصے کے طور پر مشرق وسطیٰ کی ریاستوں اور ایران کے درمیان عدم جارحیت کے ایک معاہدے کے خیال پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ختم ہونے کے بعد علاقائی تناؤ کو کیسے سنبھالا جائے۔ دو مغربی سفارتکار جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ریاض 1970 کی دہائی کے کی عمل کو ایک ممکنہ ماڈل کے طور پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جس نے سرد جنگ کے دوران یورپ میں تناؤ کو کم کیا تھا، کیونکہ یہ خطہ جنگ کے بعد ایک ایسے ایران کی توقع کر رہا ہے جو کمزور تو ہے لیکن اب بھی اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدم جارحیت کا معاہدہ زیر غور مختلف خیالات میں سے ایک تھا۔ خلیجی ممالک کس بارے میں فکر مند ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے کہ جیسے یہ تنازع ختم ہوگا اور خطے میں امریکی فوج کی بڑی موجودگی کو کم کیا جائے گا، وہ اپنی دہلیز پر ایک زخمی اور زیادہ جارحانہ اسلامی حکومت کے ساتھ رہ جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو ہیلسکی معاہدہ تھا یہ 1975 میں امریکہ، یورپی ممالک اور سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں نے اس پر دستخط کیے تھے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا اور حریف طاقتوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اقتصادی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ اور اس سے قبل مشرق وسطیٰ کے ایک ممکنہ ماڈل کے طور پر بھی اس کو پیش کیا جا چکا ہے، جہاں 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے پڑوسی اس ملک کو ایک غیر مستحکم کرنے والی قوت اور ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھتے آئے ہیں۔ اور یہ جو مہینوں کی جنگ ہے اس میں عرب اور مسلم ممالک جو ہیں ان کے درمیان اپنے اتحاد اور خطے کے سیکیورٹی ڈھانچے پر نظر ثانی کرنے کے لیے عجلت کا ایک نیا احساس بھی پیدا کر دیا ہے، یہ فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں وہ اس معاہدے کی فیور میں ہیں کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہو، اور اس معاہدے کی جو نظیر ہے وہ اس سے پہلے 1975 میں جو یورپین یونین کے حوالے سے ایک معاہدہ ہے اس کے اندر ملتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اس میں عدم جارحیت اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ یاد رہے کہ چین نے 2023 کے اندر اپنی ایک جو پس پردہ جو ان کی کوششیں تھیں ان کے بعد ایک دوستی تھی یا ایک رابطہ تھا وہ سعودی عرب کا اور ایران کا بڑھایا تھا، اور اس کے بعد سے دونوں کے درمیان تناؤ نہ صرف ختم ہوا تھا بلکہ ان کے بیچ میں کافی اہم جو رابطے تھے وہ بھی شروع ہوئے تھے۔ پھر جو یہ جنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ایران کے اوپر یا ایران نے جو رد عمل کے طور پر سعودی عرب پر حملہ کیا، پھر سعودی عرب کی بھی اطلاعات آئیں کہ انہوں نے بھی حملے کیے تھے، اس کے بعد سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان نے اس پہ کوشش کی اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ تناؤ کم ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو اڈے ہیں وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوا اور ایران نے بھی سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب ان ممالک میں سے ہے جو کہ خطے کے ممالک میں سے جو یہاں پر بیسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اپنی جو ریلائنس ہے وہ امریکہ کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہے، جو ڈیفنس جو ان کی ریلائنس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور اب اگر یہ عدم جارحیت کا معاہدہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کرتا ہے تو اس کے نہ صرف مسلم امہ کے اوپر بہت اہم اثرات مرتب ہوں گے بلکہ پورے خطے کے اندر اس کے اہم اثرات ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ایران، ترکیے، مصر اور جو ایران ہے وہ مصر وغیرہ اور قطر وہ بھی اس پورے ریجن کے اندر ایک الائنس میں آ سکتے ہیں۔ اور جو پہلے ہم نے بتایا کہ جو ایک کوارڈ بن رہا ہے جس میں کہ ترکیے، مصر، قطر اور پاکستان ہے،
اس کے اندر بھی جس کو کہ ایک سنی الائنس جو ہے وہ اس کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر اگر ایران آ جاتا ہے تو یہ ایک مسلم الائنس جو ہے یہ بن جائے گا، اور ایک نیٹو کی طرح کا ایک جو ہے وہ پاکستان سمیت تمام ممالک جو ہیں اس کا حصہ ہوں گے. اور میرا خیال ہے اس کی طرف کوششیں کی جانی چاہیے تاکہ اس کے اوپر کسی ایک چھاپ نہ ہو بلکہ مسلم امہ کی چھاپ ہو، اور مسلم امہ کے ساتھ یہ سارا جو ایک کوارڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ تمام ممالک شامل ہوں اور وہ ایک نیٹو کی طرح کا الائنس بنائے. نہ صرف یہ بلکہ خطے کی جو علاقائی تعاون ہے اس کے اندر بھی آگے بڑھے. تو اس کی ابتدا ہو سکتی ہے اگر یہ جو پیکٹ ہے یہ سامنے آتا ہے، اور اس کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی نظیر بھی موجود ہے. اسی طرح سے جو یو اے ای ہے وہ بھی اس کے اندر بھی ایک بہت زیادہ ان کے اندر ایک ڈفرینس آ گیا، اور دیکھا جائے تو جی سی سی کے ممالک جو ہیں وہ اب مختلف دھڑوں کے اندر تقسیم نظر آتے ہیں. ایک طرف سعودی عرب ہے، قطر ہے جو کہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں اور ایک الائنس کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یو اے ای ہے جس نے اپنے لیے اسرائیل کو منتخب کیا ہے، انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ انڈیا کو منتخب کیا. اور آج آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر پیکٹ کیا ہے. اس پیکٹ کے تحت جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی ہے اس کے اندر جو الائنس ہے اور نئی صف بندی جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ نئی صف بندی کے تحت اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بھارت اور یو اے ای کے درمیان ہوئی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ یو اے ای بھارت کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پر سائن کر چکا ہے جس میں کہ جنگی طیاروں اور اس میں اسکواڈرن کی تعیناتی وغیرہ شامل ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے مختلف جو پیکٹس ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آئی ہے. انڈیا اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس have signed pacts on strategic defense cooperation, petroleum reserves and supply of liquid petroleum gas. An Indian government official said on Friday the pact was signed during Prime Minister Narendra Modi visit to the UAE. تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ بھارت اور یو اے ای کے درمیان پہلے اور اسرائیل کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ پہلے سے موجود ہے. نتنیاہو کے دفتر سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوا تھا جس کے اوپر ہم نے کل بات کی تھی، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے دورہ کیا اس جنگ کے دوران جو ایران کے ساتھ تھی، اور کل جب برکس کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر بھی نام لیے بغیر جو ہے وہ سخت سنائی ہیں عباس عراقچی صاحب نے یو اے ای کو. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ میں نے نام نہیں لیا یو اے ای کا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ ان کو ان کی گارنٹی نہیں کوئی بھی دے سکتا کہ ان کو یہاں پر اس ریجن کے اندر جو ہے وہ کوئی حفاظت ملے گی. تو یو اے ای کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی اہم یہ ایک صف بندی ان کی چل رہی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ. دوسری طرف یو اے ای نے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے بھی ایک پائپ لائن کی تعمیر تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں فجیرہ کے راستے نئی آئل پائپ لائن کی تعمیر کے عمل کو تیز کرے گا یو اے ای. اور جو ولی عہد ہیں انہوں نے ابو ظبی نیشنل آئل کمپنی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی جس میں انہوں نے پائپ لائن سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا. یہ پائپ لائن ابو ظبی سے خلیج عمان تک تیل کی ترسیل کرے گی اور آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرے گی. یہ منصوبہ 2027 میں فعال ہونے کے لیے مقرر ہے اور فجیرہ کے ذریعے یو اے ای کی برآمدی صلاحیت کو دگنا کر دے گا تاکہ عالمی توانائی کی ضروریات کو اور طلب کو پورا کیا جا سکے. تو ایک طرح آبنائے ہرمز کا جو آلٹرنیٹ ہے اس کو بھی یو اے ای جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنا ایک پائپ لائن جو ہے اس کو تعمیر کر رہا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ کچھ دن پہلے ایران نے جو اٹیک کیا تھا ان کی ایک گزرگاہ کے اوپر، اس کے اوپر بھی اس نے بھی اس پورے خطے کے اندر جو ہے وہ کافی اور یہ اٹیک اس وقت ہوا تھا جب یو اے ای کی طرف سے اٹیکس کی خبریں آئی تھیں، اور اس سے پہلے جو ہے اس جنگ کے دوران جو معاملات ہوئے تھے، اور یہ اٹیک جو ہے اس نے کافی زیادہ ولنریبل کر دیا تھا یو اے ای کی جو سپلائی لائن تھی اس کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک یہ کلیش وغیرہ کی ہم خبر دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہم نے شروع میں بات کی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے مزید دھمکیاں بھی ایران کو دی ہیں، لیکن کیا یہ دھمکیاں جو ہے یہ کوئی نتیجہ نکال سکیں گی؟ نہیں نکال سکیں گی. یہ بھی بہت اہم ہے اس پورے
اس میں دیکھنا. اچھا پھر خطے کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو جلد ہی پاکستان کے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اطلاعات میں بتا دوں کہ بنگلہ دیش نے رپورٹ کیا ہے اس کو, اور میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں کہ دونوں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ جائیں گے اور وہاں پر بھی کچھ دفاعی معاہدے پاکستان جو ہے وہ کر سکتا ہے, کرے گا, اور اس کا امکان لگ رہا ہے. پاکستان کو بالکل بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے کرنے ہیں ہو رہے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. پاکستان بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپل ٹو پیپل یعنی جو بنگلہ دیشی عوام ہے ان کے ساتھ پاکستان کو اپنے تعلقات, پاکستان کے عوام کے سطح پر تعلقات کو بہتر کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور یہ جو یعنی تعلقات ہوتے ہیں جو کہ عوام کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں, ان کو نقصان نہیں ہوتا. اگر حکومتوں کے درمیان بگڑ بھی جائے تو ایک رائے عامہ جو ہے وہ ہمیشہ سے مؤثر رہتی ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں ٹرانسلیٹ ہوتی رہتی ہے. لہٰذا اس معاملے کے اوپر بھی پاکستان کو بہت اسٹریٹجی اپنی جو ہے وہ بنانی چاہیے, جس کی کہ کمی نظر آ رہی ہے. البتہ ظاہر ہے کہ جو انڈیا جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے وہ پاکستان کو بہت, اب جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش ہے اس کے ساتھ ایک جو کہنا چاہیے اعتماد کی فضا وہ بنتے بنتے آئے گی, اور پھر ان کے جو اپنے معروضی حالات رہتے ہیں اس میں بھی ان کی ایک بہت اپروچ جو ہے وہ مختلف رہتی ہے اور وہ کسی وقت بھی بدل سکتی ہے. لہٰذا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور پاکستان کا عوام کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ جو بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. میڈیا کے ساتھ ان کا تعلقات مضبوط بننا چاہیے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے گزارشات رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.